عزیزان محترم، روایتوں میں ہے کہ صدقہ صدقہ یہ وہ اہم نیکی ہے کہ جب ہم اسے دیتے ہیں تو پہلے وہ خدا کے ہاتھوں میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس شخص کے یعنی ضرورت مند کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور صدقہ نکالنا اتنا زیادہ امپورٹنس ہے اسلام میں کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جب تم خدا کی راہ میں دیتے ہو، جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا، کہ جو تم خدا کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، اور جو چیز تمہارے پاس ہے وہ شاید ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزو، جو چیزیں باقی رہ جائے اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ منس وہ چل رہا ہے کہ جس میں صدقہ نکالنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور عزیزو، جب انسان خدا کی راہ میں، خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے ہر ایک چیز کے بدلے میں اسے کئی زیادہ حسنات عطا کرتا ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ مولا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ جیسے اس نے اپنی پریشانی کا، بیماری کا ذکر کیا تو چھٹے امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو۔ یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے تو اس صدقے سے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے۔ حتیٰ ملتا ہے کہ بعض اوقات صدقہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب سفر پہ نکلے تو صدقہ دے کر نکلے۔ عزیزو، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں صدقے کے، اور صدقہ صرف پیسہ نہیں ہے کہ صدقہ ہم نے پیسہ دے دیا کسی ضرورت مند کو، اسی سے صدقہ نہیں کہا گیا، بلکہ کسی مومن کے سامنے مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی جانور کو کھانا دے دیا، یہ بھی صدقے میں شمار ہے۔ اور عزیزو، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اور صدقہ یہ کتنا اہم ہے اسلام میں، اور یہ کیسے اثر کرتا ہے، ایک واقعہ بیان کر دوں۔ اور عزیزو، یہ واقعہ چند ایئرز پہلے کا، یعنی تھوڑے سال پہلے کا ہی واقعہ ہے، کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اور اس کی ماں ICU میں تھی۔ یعنی وہ کنڈیشن آ گئی تھی کہ اس کی ماں کو ICU میں رکھا گیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری ماں بہت عرصے سے بیمار تھی۔ ایک دن ڈاکٹرز نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو، ہم نے تمہاری ماں کا بہت علاج کر لیا، اب تمہاری ماں صحت یاب نہیں ہو سکتی، تم اپنے دل کو تیار کر لو، کسی بھی وقت تمہیں تمہاری ماں کی موت کی خبر مل جائیں گی۔ عزیزو، وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا، ایک مرتبہ میں اتنا بے چین ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا، رونے لگا۔ اب عزیزو، وہاں ہاسپٹل میں ICU میں اٹینڈنس کسی کو رہنے نہیں دیتے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں افسردہ دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور جیسے ہی میں گھر آیا، میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں کسی بھی وقت میری فون کی رنگ بجے اور مجھے میری ماں کی ایسی خبر سننے کو ملے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور عزیزو، ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص پوری رات ٹینشن میں تھا۔ صبح ہوئی، وہ اپنے گھر سے نکلا، اور کیونکہ اس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا تو وہ پیٹرول پمپ میں آیا کہ اسے سوچا کہ پہلے میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لوں، اس کے بعد میں ہاسپٹل جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پیٹرول پمپ میں کھڑا تھا، لائن میں کھڑا تھا کہ جیسے ہی میری ٹرن آیا تو میں پیٹرول ڈلواؤں۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ پیٹرول پمپ میں سائیڈ میں کونے میں ایک ٹوٹا ہوا کارٹن رکھا ہوا ہے۔
اور اس ڈبے کے اندر بلی نے بچے دیے ہوئے تھے، اور وہ بچے بھی اتنے چھوٹے بچے تھے کہ اپنی غذا کا انتظام خود نہیں کر سکتے تھے۔ کہا بس اس بلی کے بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں رحم آ گیا، اور وہ بچوں کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کو سائڈ میں پارک کیا، اور وہاں پیٹرول پمپ میں ایک شاپ تھی جہاں فش کے ٹن مل رہے تھے۔ کہا میں نے اس شاپ سے فش کے ٹن کو لیا جس میں فش کے بوائلڈ ریشے ہوتے ہیں۔ کہا میں نے اس فش کے ٹن کو لیا اور اس ڈبے کے پاس جا کے اس فش کے ٹن کو کھولا اور وہی اسے الٹ دیا۔ اب بلی کے بچوں نے، جو پیدائشی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں نے فش کو کھانا شروع کیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ چلو ان بچوں کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ کہا میں نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور کار میں پیٹرول ڈلوایا، اور ایک بارگی میں ہاسپٹل پہنچ گیا، اور جس آئی سی یو میں میری ماں ایڈمٹ تھی، میں اس آئی سی یو میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جس بستر پر میری ماں لیٹی ہوئی تھی وہ بستر خالی۔ کہا جیسے ہی میں نے اس بستر کو خالی دیکھا، میرے پیروں تلے جان نکل گئی۔ کہا مجھے یہ لگا کہ شاید میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھے آنے میں دیر لگ گئی۔ کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دوڑتا ہوا کاؤنٹر پہ گیا اور رو کے وہاں پہ پوچھا کہ میری ماں کہاں گئی۔ ایک مرتبہ جو کاؤنٹر پہ نرس بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ عجیب بات ہوئی ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ کی ماں کو اچانک صحت مل گئی۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے میں نے یہ سنا، ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ میری ماں کہاں گئی؟ اگر انہیں صحت مل گئی تو پھر میری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جیسے ہی انہیں شفا ملی، ایک مرتبہ ڈاکٹرز نے نرس سے کہا کہ ان کو کوریڈور میں لے کے جاؤ، کھلی ہوا میں لے کے جاؤ۔ کہا ابھی ایک نرس ہے جو آپ کی ماں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے کوریڈور میں کھلی ہوا میں لے کے گئی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے۔ کہا میں دوڑتا بھاگتا اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کے کہتا ہوں کہ اماں خدا نے آپ کو صحت دے دی۔ کہا ہاں بیٹا میں حیران ہوں۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے ماں کیا بات ہے، آپ حیران کیوں ہیں؟ کہا بیٹا میں تو کوما میں تھی۔ تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بلی ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے بچے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آسمان کی طرف رخ کر کے، آسمان کی طرف سر کر کے میرے لیے صحت کی دعا کر رہے ہیں۔ کہا جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے صحت کی دعا کر رہے تھے، ایک بارگی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے جسم میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ صحت کے اسرار تھے اور میں کوما سے باہر آ چکی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ وہ ماں کہتی کہ بیٹا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بلی کے بچے میرے لیے دعا کیوں کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شخص مسکرا کے کہتا ہے اماں مجھے پتا ہے۔ اب وہ ماں کہتی بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اب وہ شخص کہتا ہے کہ ماں خدا نے اس صدقے کو قبول کر لیا۔ یعنی عزیزان محترم، صدقہ اس طرح سے قبول ہوتا ہے، اور خدا کے ذکر میں صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔